یہ بات ہے اس شہر کی جس کی قسمت پر پورا عرب رس کرتا تھا۔ اس شہر کی تو بات ہی الگ ہے۔ یہ ہے مکہ، ریگستان کے سینے میں بسا ایک مشہور شہر۔ اس کے مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی کعبۃ اللہ۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ یہاں طواف کرنے آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ شہر عرب کا بزنس ہب بن چکا تھا۔ بھائی جمال، چلو اچھی سی خوشبو خرید لیں۔ لیکن دولت جب حد سے بڑھ جائے تو اپنے ساتھ گھمنڈ اور تکبر تو لے ہی آتی ہے۔ مکہ کی فضاؤں میں بھی قریش کے سرداروں کا گھمنڈ گھل چکا تھا۔ کعبہ کے نگہبان ہونے کا غرور ان کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ جانتے نہیں کیا ہم کعبہ کے محافظ ہیں۔ دولت کے نشے نے قریش کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ ان کے نزدیک انسان کی قیمت اس کی دولت سے تھی۔ کمزور کو کچلنا، یتیموں کو ڈرا کر بھگا دینا، یہ سب تو ان کے خون میں شامل ہو چکا تھا۔ ان کی اس غفلت کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ ان کا یقین آخرت پر نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے مرنے کے بعد ہم سے حساب لیا جائے گا۔ بھلا یہ بھی ممکن ہے؟ یہ محمد کی اپنی باتیں ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد تو ہماری جسم مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسا حساب اور کیسا عذاب۔ ان کی یہی سوچ انہیں ہر ظلم کرنے کی آزادی دیتی تھی۔ وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن ان کا ہر عمل دکھاوے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ بالکل بے خوف تھے۔ کفار کا گھمنڈ اور منافقوں کی دکھاوٹی عبادت اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی تھی، اور پھر ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل فرمائی۔ یہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے سورہ المعون کا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ ہمارے سماج میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک طرف آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں، دوسری طرف چار دیواری پر بنی ایک چھت، وہ چھت جو دھوپ سے تو بچا لیتی ہے لیکن بارش کی بوندوں کے سامنے ہار جاتی ہے۔ خوشیوں کے موقع پر گھر سجتے ہیں، طرح طرح کے پکوان پکتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے۔ دوسری طرف قرض میں ڈوبے باپ کی بیٹی بنا شادی کے رہ جاتی ہے۔ امتحان میں اچھے نمبر لانے پر اپنے بچوں کو مہنگے تحفے دیے جاتے ہیں، لیکن کہیں اسکول کے فیس کے لیے ماں کے زیور بیچنے پڑتے ہیں، کہیں مہنگے کھانے کی تصویریں بھیجی جا رہی ہیں، تو کہیں بھوک سے بلکتے بچوں کی آنکھیں اپنے باپ کی راہ تک رہی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا ٹاپک تو سورہ المعون تھا، تو اس کا ہماری سوسائٹی سے کیا لینا دینا؟ لیکن سورہ المعون ہی تو ہے جس نے مجھے یہ سب کہنے پر مجبور کیا، کیونکہ غریبوں کو تو دھکے آج بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن ہاتھ سے نہیں، ہمارے سسٹم سے۔ یتیم کا حق آج بھی دبایا جا رہا ہے، بس طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ شاید آپ کو میری یہ بات بری لگے کہ آخرت کے منکر تو ہم بھی ہیں، لیکن ہم زبان سے انکار نہیں کرتے، بلکہ ہمارے کچھ عمل سے یہ آواز آتی ہے، کیسا حساب اور کیسا عذاب۔ کام تو تب ہوگا نا جب خرچہ پانی دو گے۔ یہ صورت سمجھنے کے بعد آپ بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سورہ المعون کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورت کے بارے میں جاننا ہوگا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ المعون قرآن کی 107ویں سورت ہے۔ اس کے مکی یا مدنی ہونے پر علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سے سکولرز کا ماننا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، لیکن کچھ سکولرز کا ماننا ہے کہ اس کی آخری 4 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت مدینے کے منافقوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ خیر، اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس سورت کا نام المعون اس کی آخری آیت سے لیا گیا ہے۔ المعون کا مطلب ہے معمولی استعمال کی چیزیں۔ پہلے ہم جلدی سے پوری سورت پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس کی ایک ایک آیت کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہ سورت ایک سوالیہ انداز میں شروع ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب پڑھنے اور سننے والوں سے فرماتے ہیں، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے
جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ہر آیت کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ہم سب سوچتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے اسلام یا مذہب، لیکن عربی میں اس لفظ کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ اسی آیت میں دین کا مطلب ہے یوم الدین، یعنی جزا اور سزا کا دن، قیامت کا دن۔ تو دراصل اللہ یہ فرما رہے ہیں، ذرا اس شخص کے کردار، اس کی عادت اور اس کے عمل کو تو دیکھو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ ایک دن میرے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہوگا۔ یہ سوال نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کی نشانیاں بتاتا ہوں، آپ اسے اس کے عمل سے پہچان لیں گے۔ تو کیا ہے وہ نشانیاں؟ فذلك الذي يدع اليتيم وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں لفظ یعدو آیا ہے، اس کا مطلب صرف نظر انداز کرنا نہیں ہے بلکہ دھکا دینا، حقیر فقیر سمجھ کر بھگا دینا، ذلیل کرنا ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا اشارہ ابو جہل کی طرف ہے، کیونکہ ابو جہل ایک یتیم بچے کا سرپرست تھا۔ جب وہ بچہ اپنا حق مانگنے آیا تو اس نے اسے دھکے دے کر بھگا دیا، اور ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا مکہ کے ان سرداروں کا پیشہ بن چکا تھا۔ ولا يحض على طعام المسكين اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ آیت بہت ہی گہری ہے۔ غور کرے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، بلکہ یہاں لفظ یحضو آیا ہے جس کا مطلب ہے انکریج کرنا، یعنی اگر وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا تو اسے چاہیے تھا کہ مسکین کے لیے آواز اٹھاتا اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا کہ بھائی ہمارے شہر میں یہ لوگ بھوکے ہیں، تو آؤ ہم سب مل کر ان کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ہمدردی کا احساس اس قدر مر چکا ہے کہ وہ صرف ایک خود غرض انسان بن گیا ہے جسے صرف اپنے آپ سے مطلب ہے۔ اب تک سورہ میں ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو کھلم کھلا آخرت کا منکر ہے، لیکن اب سورہ کا رخ ان لوگوں کی طرف مڑتا ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن صرف دکھاوے کی عبادت، اور یہاں اللہ کا لہجہ اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اگر سورہ الماعون کے اس حصے کو مدنی مانا جائے تو اس کا اشارہ مدینے کے منافقوں کی طرف ہے۔ فويل للمصلين اللہ فرماتے ہیں تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اس آیت میں لفظ آیا ہے ویل۔ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اور اللہ یہ لفظ نمازیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سے نمازی ہیں؟ اس کا جواب ہمیں اگلی آیت میں ملتا ہے۔ الذين هم عن صلاتهم ساهون جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنی نماز میں غافل ہے۔ نماز میں غافل ہونے کا مطلب ہے نماز کے دوران کی غلطیاں، جیسے جان بوجھ کر دھیان کہیں اور لے جانا، لیکن یہاں لفظ آیا ہے ان صلاتہم، یعنی اپنی نماز سے غافل، جو ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز کے وقت کو اہمیت نہ دینا، جب دل نے چاہا تو پڑھ لی، نہیں چاہا تو قضا کر دی۔ بھائی چلو نماز ادا کر لیں۔ مجھے ابھی کام ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ بھائی نماز کے ارکان کو صحیح سے ادا نہ کرنا، نہ رکوع ٹھیک سے کرنا، نہ سجدہ، نماز کی روح سے غفلت۔ آیت تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل اور دماغ آفس کی فائل، دکان کے حساب یا سوشل میڈیا کے فیلڈ میں اٹکا ہوا ہے۔ نماز کے پیغام کو بھلا دینا۔ نماز انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، لیکن ان کی نماز انہیں جھوٹ، دھوکے اور ظلم سے نہیں روکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اللہ کی محبت اور خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک بوجھ سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں۔
الذين هم يراءون وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری، دکھاوا، یہ ایسی روحانی بیماری ہے ایک دیمک کی طرح نیکیوں کے پہاڑ کو کھا جاتی ہے۔ یہ لو مسکین، اور گواہ رہو سب لوگ کہ میں نے اللہ کی راہ میں خیرت دی ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہر عمل دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، صدقہ دینا ہو یا کوئی اور کام۔ ان کی نماز اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ انہیں نمازی کہے، وہ صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ انہیں سخی کہے۔ اور اب سورہ کی آخری آیت، ويمنعون الماعون اور وہ معمولی ضرورت کی چیز دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں المعون کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے روزمرہ استعمال ہونے والی معمولی چیزیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان اتنا تنگ دل اور کنجوس ہے کہ وہ روز استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ جیسے پڑوسی نے تھوڑا سا نمک مانگ لیا تو اس نے انکار کر دیا۔ بھائی تھوڑا سا نمک چاہیے تھا۔ بھائی ابھی کچن میں کوئی بھی نہیں ہے، مجھے نمک نہیں مل رہا۔ کسی مسافر نے پانی کا ایک گلاس مانگ لیا تو اس نے منہ پھیر لیا، یا کسی نے تھوڑی دیر کے لیے کلہاڑی، ہتھوڑا یا کوئی اور چیز مانگ لی تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ ایسی معمولی چیزیں ہیں کہ جنہیں دینے سے ہماری دولت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص عبادت بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے اس کے دل کی تنگی کا یہ عالم ہے کہ وہ معمولی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے انکار کر دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس سے اتنی چھوٹی سی بھلائی کی بھی امید نہ ہو اس کی عبادت اللہ کے یہاں کیا ہی وزن رکھتی ہوگی۔ اس سورہ کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کھلم کھلا آخرت کے منکر ہے یعنی کفار۔ دوسرے حصے کی 4 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافق، ریاکار اور تنگ دل ہے۔ اب ہم اس سورہ کا مطلب بھی سمجھ چکے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سورہ صرف ان دور کے ابو جہل اور مکہ کے باقی سرداروں اور منافقین کے لیے نازل ہوئی تھی؟ بالکل نہیں، یہ سورہ ہر پڑھنے اور سننے والے کے لیے ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے۔ سورہ المعون کی پہلی 3 آیتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ موت اور آخرت کو بھلا دینا انسان کو اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ بے خوف ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ اور اگلی 4 آیتوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کو ہماری اس عبادت کی ضرورت نہیں جو ہم بوجھ سمجھ کر کرے یا دکھاوے کے لیے کرے، بلکہ نماز پڑھنے کا مقصد ہی تو یہی ہے کہ ہم ہر پل اپنے رب کو یاد رکھے اور اس دن کو یاد رکھے جب ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہوگا۔ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اگر قیامت تک ہمیں زندہ رہنے کی مہلت مل جائے اور ہم پورے زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دے تب بھی ہم اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی اس کی ذات میں کسی طرح کی کمی یا اضافہ کر سکتے ہیں۔ آخری آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عبادت ادھوری ہے، بے جان ہے جب تک ہم دوسروں کی مدد نہ کریں، چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو یا کسی اجنبی ضرورت مند کی چھوٹی سی مدد۔ آج اسی وقت جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دنیا میں بہت سی جگہوں پر انسانیت کا سر کچلا جا رہا ہوگا، وہاں کے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، ان کی راتیں کھلے آسمان تلے سردی میں گزرتی ہوگی، ان کی غمگین آنکھوں میں ایک امید چمکتی ہوگی کہ کوئی تو بنے گا ہماری آواز۔ تو ایسے میں ہم سب پر لازم ہے کہ سورہ المعون کو نظر میں رکھتے ہوئے ضرورت مند، محتاج، یتیم، مسکین اور مظلوم لوگوں کی آواز بنے
اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرے، نہ صرف اپنے آس پڑوس میں بلکہ دنیا بھر کے کمزور اور بے بس لوگوں کی آواز بنے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ آرام اور سکون سے زندگی گزارنے کا جتنا حق ہمیں ہے اتنا ہی انہیں بھی ہے۔ سورہ المعون کا پیغام صاف ہے کہ اللہ کو ہماری بے جان عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا کسی ضرورت مند کی چھوٹی سی مدد کی صورت میں یا کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی صورت میں ہو۔ آئی ہوپ آپ کو اس سورہ کا پیغام سمجھ آیا ہوگا اور آپ اسے اپنی زندگی میں اپنائیں گے، کیونکہ قرآن صرف زبانی یاد رکھ لینے اور گھروں میں سجا کر رکھ لینے کی نہیں بلکہ زندگی میں اپنانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بہترین رہبر ہے۔